جادو، جنوں، پریوں کی کہانیاں ہم سب کو بہت اچھی لگتی ہیں۔ آج اردو کلاسک میں ہم ایک کہانی جو آپ کو سنائیں گے وہ جادو سے ہی متعلق ہے، بہت ہی دلچسپ۔ آئیے کہانی سنتے ہیں۔ بہت دن ہوئے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک پیاری سی بچی امبر رہتی تھی۔ امبر بہت ہی حسین خوبصورت بچی تھی۔ امبر کی امی کے پاس جادو کی ایک گائے تھی، مگر کسی کو یہ بات معلوم نہیں تھی۔ ایک دن جب امبر کے ابو دوسرے شہر گئے تو امبر کی امی کی طبیعت پیچھے سے خراب ہو گئی۔ گاؤں میں کوئی اچھا ڈاکٹر بھی نہ تھا۔ امبر نے بہت کوشش کی کہ ماں کی طبیعت سنبھل جائے، لیکن ماں کی طبیعت تھی کہ بگڑتی ہی چلی گئی۔ آخر جب امبر کی امی کو لگا کہ اب بچنے کی امید نہیں تو انہوں نے امبر کو اپنے پاس بلایا اور کہا، مجھے لگتا ہے کہ اب میں کچھ پل کی ہی مہمان ہوں۔ میری بیٹی، میں آج تمہیں ایک راز کی بات بتانے والی ہوں۔ جنگل کے قریب ہم نے ایک جو گائے باندھی ہوئی ہے اور جس کا ہم بہت خیال رکھتے ہیں، بیٹی امبر، وہ جادو کی گائے ہے۔ تم اس سے جو مانگو گی وہ تمہیں دے گی۔ میرے مرنے کے بعد کیا پتا حالات کیسے ہو جائیں۔ تم یہ راز کسی اور کو نہ بتانا۔ یہ کہنے کے تھوڑی ہی دیر بعد امبر کی امی فوت ہو گئیں۔ امبر بہت روئی، اداس رہی۔ کچھ دنوں کے بعد جب اس کے ابو واپس آئے اور انہوں نے تمام ماجرا دیکھا تو بیٹی کو سینے سے لگایا اور گھر کا نظام چلانے کے لیے ایک عورت سے شادی کر لی۔ لیکن وہ ستیلی ماں ہی تھی اور ستیلی ماں ہی ثابت ہوئی۔ اس نے امبر کو کام زیادہ اور کھانے کو کم دینا شروع کر دیا۔ ننھی امبر بہت اداس رہنے لگی۔ پھر اسے اپنی امی کی اس بات کا خیال آیا جو جادوئی گائے سے متعلق تھی۔ اس نے ایک روز صبح اٹھ کے سوچا کہ میں آج ضرور جادوئی گائے کے پاس جاؤں گی اور دیکھوں گی کہ امی نے جو کہا تھا وہ درست بھی تھا کہ غلط۔ چنانچہ اگلے ہی روز وہ صبح کو اٹھی اور جادوئی گائے کے پاس پہنچ گئی۔ وہاں جا کے اس نے جادوئی گائے سے کہا، پیاری گائے، تم میری امی کی نشانی ہو۔ امی نے کہا تھا کہ میں تم سے جو مانگوں گی تم دو گی۔ میں آج بہت بھوکی ہوں، مجھے تھوڑا کھانے کو تو دے دو۔ تھوڑی دیر میں کیا دیکھتی ہے کہ گائے کے پاس ہی مزے مزے کا کھانا پڑا ہوا ہے۔ اس نے کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور گھر واپس آ گئی۔ ستیلی ماں کو کچھ حیرت ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، آج مجھ سے امبر نے کھانے کو کچھ نہیں مانگا۔ اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ جب 2-3 روز تک ایسا ہی ہوا تو ستیلی ماں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کیا کہ یہ روز جاتی کہاں ہے۔ ایک روز جب اسے پتا چلا کہ وہ تو گائے کے پاس جاتی ہے اور گائے ایک جادو کی گائے ہے تو اس نے ایک اور ترکیب سوچی۔ وہ بستر پر پڑ گئی اور سر پہ ایک پٹی باندھ لی اور ہائے ہائے کرنے لگی۔ امبر کے باپ نے پوچھا کہ کیا ہوا نیک بخت؟ تو جواب دیا، کیا بتاؤں، مجھے جو بیماری لگی ہے حکیم صاحب نے کہا ہے کہ وہ جو گائے آپ لوگوں کی ہے نا، وہ بہت اچھی گائے ہے، اس کا کلیجہ تم کھاؤ گی تو ٹھیک ہو جاؤ گی، مجھے اس کا کلیجہ لا دیں۔ امبر کے باپ کو جب پتا چلا کہ اس کا حل یہ ہے تو اس نے اگلے روز گائے کو ذبح کرنے کا سوچا۔ امبر کو جب اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ گائے بھی اب نہیں رہے گی تو وہ چپکے سے بھاگتی ہوئی گائے کے پاس پہنچی اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ گھبراؤ نہیں امبر، میری بات غور سے سنو۔ جب یہ مجھے ذبح کر دیں گے اور اس کا گوشت کھائیں گے تو تم وہ گوشت نہ کھانا۔ بس ایک التجا اپنے والد سے یا والدہ سے کر لینا کہ میری جتنی ہڈیاں ہیں ان کو اکٹھا کر لو۔ ان ہڈیوں کو تم ایک تھیلے میں ڈالنا اور اسی جگہ پر دبا دینا اور 7 دن کے بعد دوبارہ اسی جگہ آنا۔ پھر دیکھنا کہ یہاں تمہیں کیا نظر آئے گا اور اس موقع پر اپنے والد کو سب کچھ سچ سچ بتا دینا میری بیٹی، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ امبر نے ٹھیک ویسا ہی کیا جیسا کہ گائے نے کہا تھا۔
اس نے ہڈیوں کو اکٹھا کیا اور گوشت کو چھوا تک نہیں۔ ہڈیوں کو اکٹھا کر کے وہ وہیں پر ہی چلی گئی جہاں پر گائے بندھی ہوئی تھی۔ اس نے وہاں ان کو دبایا اور گھر واپس آ گئی۔ 7 دن پورے ہوئے۔ 8ویں دن وہ صبح صبح اٹھی اور چل پڑی اسی جگہ جہاں گائے بندھی ہوئی تھی۔ جا کر دیکھا تو کیا نظر آتا ہے کہ وہاں تو ایک خوبصورت گھر بنا ہوا ہے اور زندگی گزارنے کی ہر آسائش موجود ہے۔ وہ گھر کے اندر گئی، بہت خوش ہوئی، اللہ کا شکر ادا کیا اور ماں کو دعائیں دی۔ پھر اسے خیال آیا کہ گائے نے اسے کہا تھا کہ جب 7 دن ہو جائیں اور تم یہاں آ جاؤ تو پھر جو کچھ بھی ہوگا اس کو دیکھنے کے بعد اپنے والد کو ضرور تمام حال بتا دینا۔ چنانچہ وہ بھاگی بھاگی واپس اپنے والد کے پاس گئی اور باپ کو تمام ماجرا کہہ سنایا۔ باپ کو جب اصل بات کا پتہ چلا تو اسے بہت دکھ ہوا۔ اس نے اپنی دوسری بیوی کو برا بلا کہا اور اس کو وہیں چھوڑ کر امبر کے ساتھ اس گھر میں ہنسی خوشی رہنے لگا۔ تو بچوں، کہانی کیسی لگی؟ اچھی لگی تو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آئندہ اچھی اور مزے کی کہانیاں لے کر پھر حاضر ہوں گی آپ کی صبا باجی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔